الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین ہمارے درس قرآن میں چل رہی ہے اور آج سورہ یاسین کا 13واں درس ہے۔ کل میں نے آپ کو سارا واقعہ بیان کر دیا اور کل کے درس کی آخری آیت کریمہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اہل انطاکیہ کے لیے کوئی آسمان سے لشکر نازل نہیں کیا اور نہ ہمیں لشکر نازل کرنے کی ضرورت تھی، بس ان کانت الا صیحۃ واحدہ، صیحۃ واحدہ، واحدہ کہتے ہیں ایک کو، واحد کہتے ہیں ایک کو، الا صیحۃ واحدہ، بس ایک چنگھاڑ آئی، ایک چنگھاڑ نے سارا کام تمام کر دیا اہل انطاکیہ کا۔ تو اللہ رب العزت جب کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کہ پوری 10 لاکھ کا فوجی رستہ بھیج رہا ہے۔ اللہ کے لیے ایک فرشتے کی چنگھاڑی کافی ہے۔ ایسا چیخ ماری کہ سب کا دم نکل گیا، سب ہلاک ہو گئے۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، ایسے ہو گئے جیسے بجھی ہوئی آگ، ٹھنڈے ہو گئے سارے کے سارے، بجھی ہوئی آگ کی مانند کہ جس آگ کے اوپر منو پانی ڈال دیا جائے۔ ایک آگ تو وہ ہوتی ہے جو خود بجھ جائے لیکن اس میں گرمی باقی رہتی ہے، گرمی باقی رہتی ہے۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ کے معنی یہ ہے کہ آگ بجھ گئی، اب اس کے اوپر منو پانی ڈال دیا جائے تو اب آپ اس پہ گلی ڈنڈا بھی کھیل سکتے ہیں، اس پہ کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں، اب اس آگ کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ خامدون ہو گئے، بالکل ختم۔ تو خامدون فرمایا ایسے ہو گئے اہل انطاکیہ گویا ان کا وجود ہی نہیں تھا، ختم ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم پر حسرت فرمائی، یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے ان بندوں پر، یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے، افسوس ہے ان بندوں پر۔ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علی العباد فرمایا اور عباد عبد کی جمع ہے، تو عباد کیوں فرمایا؟ تو یہاں پر مفسرین نے فرمایا عباد کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ہے کہ صرف اہل انطاکیہ پہ ہی افسوس نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی قومیں اپنے نبیوں کے ساتھ استہزاء کرتی ہیں، نبیوں کا مذاق اڑاتی ہیں، سب پر افسوس ہے۔ چاہے وہ قوم لوط ہو، قوم نوح ہو، قوم عاد ہو یا قوم سمود ہو، جو بھی اپنے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں سب پر افسوس ہے۔ یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے ان بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر انہوں نے ان کا تمسخر اڑایا، ان کا مذاق اڑایا۔ تمسخر کہتے ہیں مذاق اڑانے کو، کہا لگانے کو، ٹھاٹا کرنے کو۔ یستہزئون کہتے ہیں ٹھاٹا کرنے کو، استہزاء کہتے ہیں، تمسخر کہتے ہیں، مذاق اڑانا کہتے ہیں، کئی معنی اس کے۔ اللہ نے فرمایا ما یاتیہم من رسول، نہیں آیا ان میں کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر انہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا۔ اب آپ کو یہ وجہ بتائی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی ہے کہ وہ بت پرست تھے۔ آپ کو پتا ہے اہل انطاکیہ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ نے جو ہلاک کیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ وجہ بتائی جا رہی ہے ہلاکت کی۔ آپ کے ذہن میں اگر یہ آ رہا ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اللہ نے اس لیے ہلاک کر دیا تو یہ نکال دیں، اللہ نے اس لیے ہلاک نہیں کیا وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ نے اس لیے ہلاک کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا مذاق اڑایا انہوں نے۔ الا ما یاتیہم من رسول، نہیں آیا کوئی رسول، کوئی بھیجا ہوا، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر انہوں نے اس کے ساتھ تمسخر کیا، مذاق اڑایا۔ جب ہمارے بھیجے ہوں کا مذاق اڑا تو پھر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بت پرستی تو آج ہندوستان میں کتنی ہو رہی ہے بھائی، اہل انطاکیہ میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 20 لاکھ ہوں گے، 25 لاکھ ہوں گے۔ آج 80 کروڑ کی آبادی جو ہے، کم و بیش 70 کروڑ کر لیں، بت پرستی میں ملوث ہے، ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو وجہ بت پرستی نہیں ہے عذاب کے آنے کی، وجہ ہے رسولوں کے ساتھ مذاق اڑانا، استہزاء کرنا رسولوں کا، ان کے ساتھ تمسخر کرنا، ان کی بات کو نہ ماننا بلکہ ان کو نیچے دکھانا، یہ وجہ بنی عذاب کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
اب ایک اور بات بتا دوں، جب میں نے ہندوستان کی مثال دے دی آپ کو تو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا ابھی کا ہندوستان، تو اس کو بھی کلیئر کر دوں کہ آج بھی تو ساری دنیا میں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، آج بھی تو عیسائی جو ہے وہ گرجا گھر میں جا رہے ہیں، آج بھی تو کوئی نہ کوئی سورج کو پوجنے والا پوج رہا ہے، چاند کی پوجا ہو رہی ہے، ستاروں کی پوجا ہو رہی ہے، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، ہندوؤں کے 135 بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، تو آج اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا ان پر؟ اس کا جواب بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے 90 پارے میں ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارے ہوتے ہوئے اللہ عذاب نازل کر دے۔ اس کا مطلب ہے آقا علیہ السلام موجود ہیں اس کائنات میں، جبھی اللہ کا عذاب نہیں آ رہا۔ یہ آقا رحمت للعالمین کا قبر انور یہاں موجود ہے، ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا کہ اللہ نے اعلان کر دیا 90 پارے میں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہاری موجودگی میں اللہ عذاب بھیج دے۔ جس دن رسول اللہ اس دنیا سے جنت میں چلے جائیں گے اسی کا نام ہے قیامت، اسی دن کا نام ہے قیامت۔ کہ ایک مثال دے کے سمجھا دوں کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک بنجر میدان میں جب وی آئی پی شادی ارینج ہوتی ہے تو آپ جب رات میں داخل ہوتے ہیں تو کتنا وی آئی پی ارینجمنٹ ہوتا ہے، بڑے بڑے قمقمے لگے ہوئے ہیں، سرچ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اسٹیج بنا ہوا ہے، کرسیاں لگی ہیں، ٹیبل لگے ہوئے ہیں، ہر ٹیبل پہ وی آئی پی گلاس رکھے ہوئے ہیں، ٹنکیاں لگی ہوئی ہیں، لوگ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں۔ اب دولہا موجود ہے، اب دولہا جب تک موجود ہے، جب دولہا گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا تو لائٹ بجھ گئی، وہ شمیانہ جو اتنا شاندار فانوسوں سے سجایا ہوا تھا وہ اتار لیا گیا، وہ کرسیوں کے ڈھیر لگ گئے، کرسیاں اٹھا کے لوڈ ہونا شروع ہو گئیں، وہ قالین وی آئی پی قالین بھی اڑ گئے، تو ساری رونقیں اڑ جاتی ہیں جب دولہا چلا گیا۔ تو جب تک رونق تھی، جب تک دولہا تھا، جب تک رونق تھی اس گارڈن میں، اس شامیانے میں دولہا تھا، جب دولہا گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا تو اب اس کی ساری رونقیں ختم، وہ سارا شمیانہ اتار لیا گیا۔ تو جب تک رسول اللہ اس دنیا میں ہیں یہ چاند اسی طرح چمکتا رہے گا، یہ سورج اسی طرح روشنی پھینکتا رہے گا، یہ آسمان کی نیلی چھتری بھی برقرار رہے گی، یہ سارا نظام کائنات برقرار رہے گا، اس لیے کہ دولہا موجود ہے۔ اور جس دن دولہا یہاں سے چلا گیا اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا جبریل امین کو، میکائیل کو اور فرشتوں کو بھیج دیا، لے آؤ دولہا کو۔ جس دن دولہا اس دنیا سے چلا گیا اسی کا نام ہے قیامت، کہ یہ آسمان کی نیلی چھتری اتار لی جائے گی، یہ سورج کالا ہو جائے گا، یہ چاند کالا ہو جائے گا، یہ ستارے ایسے جھڑیں گے جیسے بارش ہوتی ہے، سب نظام درم برم ہو جائے گا، اس لیے کہ دولہا تھا تو ساری رونقیں تھیں، دولہا نہیں ہے تو کائنات ختم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے ان بندوں پر، افسوس ہے ان بندوں پر۔ اب حسرت کے معنی کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا جب کوئی شے ضائع ہو جاتی ہے اور اس کے گم ہو جانے کا غم لاحق ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں حسرت، یعنی ایسی شے آپ کی ضائع ہو گئی ہے کہ اس کا واپس پلٹنا ناممکن ہے۔ تو یا حسرتن علی العباد، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ افسوس ہے ان بندوں پر، تو اللہ رب العزت کے اپنی جانب سے فرما رہا ہے یا کسی اور کا قول ہے؟ یہ حضرت قتادہ اور حضرت ابن جریر نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا قول بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کا قول بیان کر رہا ہے۔ جب اہل انطاکیہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے شمعون صادق صدوق کو جھٹلایا اور اللہ کا عذاب آیا اہل انطاکیہ بت پرستوں پر، تو فرشتوں نے کہا یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے ان بندوں پر، ارے کتنے بدبخت ہیں یہ لوگ کہ ان کے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا اسے جھٹلا دیا، بڑے بدبخت ہیں، بڑے بدنصیب ہیں۔ تو یہ فرشتوں کا قول ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول الا کانوا بہ یستہزئون، مگر جو رسول بھی آیا اس کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ یہاں پر رسول اللہ کو تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ مفسرین نے فرمایا آقا علیہ السلام کو تسلی ہے کہ اے محبوب آپ تسلی رکھیں کہ جب انہوں نے
جس قوم نے بھی میرے بھیجے ہوئوں کا مذاق اڑایا ہے تو ہم نے انہیں ہلاک کیا ہے، اگر آپ کا مذاق اڑائیں گے تو ہم انہیں بھی ہلاک کر دیں گے۔ یہ ہمارے لیے کوئی مشکل ہے کیا؟ کوئی مشکل نہیں۔ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، نوح علیہ السلام کی امت نے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ ابے نوح کو دیکھو، خشکی میں کشتی بنا رہے، خشکی میں کشتی، اور وہ بھی اتنی بڑی کہ 3 منزلہ خشکی میں کشتی، دور دور تک سمندر کا نام و نشان نہیں ہے۔ بھائی نوح علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کی قوم نے مجنون کہہ دیا، پاگل۔ کیسے پاگل ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیسے مجنون ہے کہ خشکی میں کشتی بنا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت اور نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ بے وقوف کون ہے، تو ہے یا میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، سب کو جمع کیا، اہل ایمان کو جمع کیا، جانوروں کو جمع کیا، سب کو جمع کیا۔ سب سے آخری میں چڑھا تو چڑھا کون؟ گدھا۔ آخری میں چڑھا سب سے زیادہ، جانوروں میں بھی سب سے آخری۔ جب چڑھ گیا تو پھر کیسا عذاب آیا؟ زمین نے پانی پھینکا، آسمان نے پانی برسایا، اور اتنا برسا کہ صرف نوح علیہ السلام کی کشتی کے علاوہ کچھ بھی نہ بچا، کچھ بھی نہ بچا۔ تو دیکھیں جب کوئی قوم نبی کا مذاق اڑاتی ہے کہ کیسے ہیں نوح علیہ السلام، خشکی میں کشتی بنا رہے ہیں، تو پتہ چل گیا مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ہلاک کر دیا اللہ نے۔ کیا کیا؟ طوفان کے ذریعے انہیں ہلاک کیا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا فرعونیوں نے مذاق اڑایا، اللہ رب العزت نے فرعون کو اور فرعون کے 6 لاکھ کے لشکر کو دریا میں غرق کیا، 6 لاکھ کا لشکر دریا میں غرق۔ اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچے کاٹ دی، یہاں تک کہ اونٹنی کو قتل کر دیا، اور صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو حکم دیا، جبریل امین کے حکم سے ایسی آندھی چلی اور ایسی چنگھاڑ ماری جبریل امین نے کہ صالح علیہ السلام اور قوم عاد ساری کی ساری ڈھیر ہو گئی۔ اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا کہ قوم لوط جو اس بدکاری میں مبتلا تھے کہ مرد کے ساتھ یعنی گے رائٹس، جو امریکہ میں اور لندن میں اب اسے جائز قرار دے دیا گیا ہے کہ اگر کوئی مرد کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرے تو جائز ہے، امریکہ اور لندن میں اسے گے رائٹس کہتے ہیں۔ اس وقت کی قوم لوط علیہ السلام کی قوم اسی بدکاری میں مبتلا تھی، تو لوط علیہ السلام سمجھاتے تھے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کی طرف جاتے ہو، تم تو وہ کام کر رہے ہو کہ تم سے پہلے تو یہ بدکاری کسی نے کی نہیں۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آپ رہنے دیجئے، آپ چپ رہیے، آپ اپنا کام کیجئے، ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے۔ لوط علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ جب قوم نے لوط علیہ السلام کا مذاق اڑا دیا تو اللہ رب العزت نے کالے بادل بھیجے، لیکن اس میں سے پانی نہیں برسا، پتھر برسا، گندک برسا، اور سب کو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اہل انطاکیہ کو جب انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئوں کا مذاق اڑایا، تمسخر کیا ان کے ساتھ، تو اللہ نے جبریل کو کہا کہ مار دو چیخ۔ ایسی چیخ ماری کہ سب کے دل ان کے کلیجے میں پھٹ گئے اور سب کے سب ہلاک ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو تسلی دی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، اگر یہ آپ کے ساتھ بھی یہ کریں گے تو ہم نے پہلے بھی بہت قومیں ہلاک کر دی ہیں، ان کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس ہے ان بندوں پر کہ جن کے پاس رسول آئے مگر انہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ اب یہاں پر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب اہل ایمان آج دنیا میں کافر مذاق اڑاتے، مومنوں کا دنیا میں کافر مذاق اڑاتا ہے، اور وہ دیکھو مومن کو آج امریکہ کتنا مذاق اڑاتا ہے پاکستان کا۔ سب سے بڑا مذاق تو یہ ہے کہ پاکستان میں گھس کے مار کے چلا گیا، اس کو ڈر ہی نہیں ہے اس بات کا کہ میں کسی دوسرے ملک میں ہوں، یہاں تک کہ اس کی سفیر نے آگے کہہ دیا کہ تمہارا چائنا، تمہارا سعودی عرب، تمہارا تمام مسلم ممالک تمہیں اتنی امداد نہیں دیتا جتنا ایک امریکہ دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا مذاق ہے پاکستان کے ساتھ۔ تو آج دنیا مسلمانوں کا مذاق اڑا رہی ہے، تو آقا نے فرمایا کل بروز قیامت مومنین ان کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ اب مومنین ان کافروں کا مذاق کیسے اڑائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ کافر جہنم میں جل رہے ہوں گے، جب یہ کافر جہنم میں جل رہے ہوں گے اور جل بھن گئے ہوں گے، تو پھر جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور مومنین کہیں گے آجا آجا، دروازہ کھول دیا آجا۔ اب کافر
جلدا بھونا کافر گرتا پڑتا جنت کے گیٹ کی طرف بھاگے گا کہ بس کسی طرح میں جنت میں داخل ہو جاؤں. جیسے ہی جنت کے گیٹ کے قریب پہنچے گا دروازہ بند اور مومنین ہنسیں گے. کیا مذاق اڑایا اس کا. اب مومنین ہنس رہے. اب وہ واپسی ہو گیا, نامراد ہو کے کافر لوٹا. جب کافر لوٹ کے گیا تو پھر جنت کا دروازہ کھل گیا. پھر کہہ رہے آجا 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 آجا, اب آجا. پھر کافر بھاگتے ہوئے آئے جنت کے گیٹ پہ, اب داخل ہو جاؤں گا. پھر دروازہ بند. پھر مومنین ہنس رہے ہیں, جنت میں ٹھاٹا مار رہے ہیں. بڑا دنیا میں مذاق اڑاتا تھا. کل بروز قیامت مومنین اس طریقے سے مذاق اڑائیں گے ان کافروں کا. اور پھر یہ ایک دو بار نہیں ہوگا, یہ بار بار ہوتا رہے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک ہوتا رہے گا کہ جنت کا دروازہ کھلا رہے گا اور جنتی بولیں گے آجا, اب آجا, دوبارہ آجا. تو وہ کہے گا مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی کہ میں اس مکان میں داخل ہوں. نا امید ہو جائے گا کہ میرا اس میں داخلہ ہے ہی نہیں, ناممکن ہے, میرا داخلہ اس جہنم میں ہی ہے, واپسی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اس طریقے سے کافروں کا مومنین جنت میں مذاق اڑائیں گے جس طریقے سے انہوں نے دنیا میں کافر مومنوں کا مذاق اڑاتے. حضرت یہ استہزاء یعنی مذاق اڑانے پہ بات ہو رہی ہے. 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ آپ سب کے لیے نصیحت ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اے ایمان والوں, کسی قوم کا مذاق مت اڑاؤ, ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. بھائی میں آپ کا مذاق اڑا رہا ہوں, میں آپ کا مذاق اڑا رہا ہوں. اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے آپ بہتر ہیں, میں نیچے ہوں. آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں میں بڑا نمازی پرہیزی, بڑا تقوی اور متقی پرہیزگار ہوں. ہو سکتا ہے وہ بندہ جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہو اور آپ برے ہوں. تو کسی کا مذاق مت اڑاؤ. اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ اچھا ہے یا وہ اچھا ہے, یہ قوم اچھی ہے یا وہ قوم اچھی ہے, یہ آپ کو اور مجھے نہیں پتا, یہ اللہ جانتا ہے. حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جو گناہگاروں کے ساتھ نہیں بیٹھے, یعنی گناہگاروں کے راستے پر نہیں چلے. مبارک ہو ان لوگوں کو, مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے خطاکاروں کی مجلس میں کبھی بیٹھک نہیں کی. مبارک ہو ان لوگوں کو, مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جو کبھی استہزاء کرنے والوں میں نہیں ہوئے, مذاق اڑانے والوں میں. ان لوگوں کو مبارکباد دی اللہ تعالیٰ نے. تو زبور میں, جسے حضرت مالک بن دینار بیان کر رہے ہیں کہ میں نے زبور میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ مبارکباد دے رہا ہے ان لوگوں کو کہ جو خطاکاروں کے راستے پر نہیں چلے, ان کے ساتھ کبھی بیٹھے نہیں اور کبھی کسی کا مذاق بھی نہیں اڑایا. تو ایسے لوگوں کو مبارکباد دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں اللہ رب العزت کا جلال نظر آ رہا ہے. جہاں تک اللہ نے فرمایا یا حسرتن علی العباد, افسوس ہے ان بندوں پر, ما یاتیہم من رسول, نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول, الا کانوا بہ یستہزئون, مگر اس کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ نے جلال دکھایا, الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون. اللہ نے فرمایا الم یروا, کیا انہوں نے نہیں دیکھا, کم اہلکنا قبلہم من القرون, کہ ہم نے کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دی ہیں. بھائی کیا ان کافروں نے, یہ جو مکے کے کافر ہیں, اے محبوب تمہارے سامنے یہ جو کافر ہیں, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کتنی قومیں ہلاک کر دی ہیں. بھائی قوم عاد کو ہلاک کیا, قوم سمود کو ہلاک کیا, قوم نوح کو ہلاک کیا, قوم لوط کو ہلاک کیا, یہاں تک کہ اہل انطاکیہ جو پورا رکوع بیان کیا اللہ تعالیٰ نے, انہیں بھی تو ہلاک کیا. تو یہ بھی ایک مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ جب ہم اس امت کو, اس اہل انطاکیہ کو ہلاک کر سکتے ہیں, اس سے پہلے بھی ہلاک کیے ہیں بہت سارے, تو ان کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں جو تمہارے سامنے تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں. اے محبوب الم یروا, کیا انہوں نے نہ دیکھا, کم اہلکنا قبلہم من القرون, کہ ہم نے کتنی ہی قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا ہے, انہم الیہم لا یرجعون, کہ اب وہ ان کی طرف واپس آنے والے نہیں, کہ جو قومیں ہلاک ہو گئیں اب وہ بعد والوں کے پاس لوٹنے والی نہیں.
اب لوٹنے کی جگہ کہاں ہے؟ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یقیناً سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے حشر کے میدان میں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعًا لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یقیناً سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے حشر کے میدان میں، سب جمع کیے جائیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کے سب حشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے تاکہ جزا اور سزا قائم ہو۔ ویسے ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یقیناً سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کا شکر بھیجے، اللہ کا شکر بھیجے کہ اللہ نے ایک دن حشر کا رکھا ہے، ایک دن میدان محشر برپا ہوگا کہ سارے لوگ جمع ہوں گے۔ یہ اللہ کا شکر بھیجیں۔ آپ یقین کریں میں اللہ کا شکر بھیجتا ہوں کہ اللہ تو نے وہ جو حشر کا دن رکھا ہے وہ بہت اچھا رکھا ہے کہ آج جو ٹارگٹ کلنگ کر کے 2 گولی مار کے کس گلی سے نکلتا ہے، کون سی گلی میں گھس جاتا ہے، کوئی پکڑتا نہیں ہے، تو اسے بے نقاب کون کرے گا؟ اسے بے نقاب کون کرے گا؟ آج وہ بیوہ جس کے مکان پر کوئی قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے اور وہ بیوہ پکار پکار کر تھک گئی ہے، وہ جھوپڑی میں زندگی گزار رہی ہے، اسے انصاف نہیں ملا، تو اس کے ساتھ انصاف کون کرے گا؟ آج وہ آدمی جو پیسہ جمع کر کر کے کہ اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، ڈاکو گھسے اور سارا مال لوٹ کے لے گئے اور کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے، تو انہیں کون پکڑے گا؟ آج جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، کسی کے گھر پہ قبضہ، کسی کے ساتھ مال کی لوٹ مار، کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ، کسی کے ساتھ کوئی فراڈ، تو آج تو بچ کے نکل گئے۔ آج بڑے بڑے حکمران 7ویں نمبر پہ آ گئے ہیں، ٹاپ لسٹ میں آ گئے ہیں، تو ان سے کون پوچھے گا؟ میں اور آپ تو پوچھ نہیں سکتے، یقیناً کوئی ذات تو ہے جو ان سب کو پکڑے گی۔ تو اللہ کا شکر بھیجیں کہ حشر کا میدان ہوگا، یہ سارے جتنے بھی بش ہیں، اوباما ہیں، یہ جتنی بھی اینڈ کمپنی ہے، یہ ساری جمع ہوگی اور حساب دے گی۔ بتاؤ تم 7ویں نمبر پہ دنیا میں کیسے آ گئے امیر ترین آدمی میں؟ ہمیں بھی تو بتاؤ۔ تو جب حساب لے گا نا تو اس وقت بہت سے دل خوش ہو جائیں گے کہ یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے اتنی مہنگائی کر دی تھی کہ ہمارا 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی، اتنی بجلی لے گئے تھے کہ ہمارا جینا حرام ہو گیا تھا۔ آج ان کو پتا چلے گا کہ ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے، ظالموں کی کیسے گرفت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت حشر کا میدان برپا کرے گا، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعًا لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یقیناً سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے۔ سب سے پوچھا جائے گا بتا تو نے دنیا میں کیا کہا تھا، أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہاں سے کمایا، أَيْنَ أَنفَقَهُ، کہاں خرچ کیا، حساب دے۔ قدم نہیں ہلا پائے گا جب تک حساب نہیں دے لے گا، حساب دے گا تو قدم ہلے گا، اس سے پہلے قدم نہیں ہلا سکتا۔ سارا چٹا کٹھا دینا پڑے گا اللہ رب العزت کے سامنے، ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک دانے کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ حشر کا میدان ایک روز کی بات نہیں، 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سال کا، کہ آقا نے فرمایا کوئی گھٹنے کے ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا، کوئی گھٹنے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کاندھے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کان کی لو تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور زمین کے 70 گز پسینہ پیوست ہو چکا ہوگا۔ اتنا پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ حساب نہیں کرے گا، پہلے صرف کھڑا رکھے گا، کھڑے رہو، حساب نہیں، بعد میں حساب کرے گا جب اللہ چاہے گا۔ تو اللہ رب العزت حشر کے میدان میں ہر ایک کو جمع کرے گا، خواہ وہ ظالم ہو یا نیکوکار ہو، بدکار ہو یا اچھا ہو، تاکہ اچھے لوگ جب انصاف ہوتا ہوا دیکھے تو ان کے دل باغ باغ ہو جائے، اور ظالموں کو جب سزا ملے گی تو ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنا دنیا میں دنگا فساد کیا، دندناتے پھر رہے تھے اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت سب کو پکڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم۔